السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان اور صحابہ اکرام کی زندگی پر غور و فکر کرنا۔ رمضان کے مہینے میں ہم لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، احادیث کو ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام کی جو زندگی ہے، کس طرح انہوں نے دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کی، وہ بھی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو بامقصد بنا کر صحابہ اکرام کی زندگی کی طرح تاکہ جنت ہم پا سکیں اور اللہ کی رضا حاصل کر سکیں۔ صحابہ اکرام کو ہم نمونہ بنائیں اور ہم یہ دیکھیں کہ اگر وہ اپنی زندگی میں ہر طرح کی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے دین کا بھی کام وہ کرتے تھے اور آخرت کی بھی تیاری کرتے تھے، تو ہمارے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص پیروی کرنا چاہے تو اسے ان لوگوں کی پیروی کرنی چاہیے جو وفات پا چکے ہیں، اس لیے کہ آدمی جب تک زندہ رہتا ہے تو اس وقت تک اس کے فتنے میں پڑنے اور دین حق سے ہٹ جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ وہ لوگ جن کی پیروی کرنی ہے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کیونکہ صحابہ اکرام وہ لوگ تھے جو کہ اس امت کے افضل ترین لوگوں میں شمال ہوتے تھے، کیونکہ ان کے دل بہت نیک تھے، اللہ کی یاد سے بھرپور تھے، اللہ کی اطاعت میں ہر وقت گزارتے تھے اور ایمان کی مضبوطی تھی ان کے دین میں۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے اور دین کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ساتھ چن لیا تھا۔ لہٰذا مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ اکرام کے مقام کو پہچانیں، کیونکہ یہی لوگ صراط مستقیم پر تھے، خدا کی بتائی ہوئی سیدھی راہ پر یہ لوگ تھے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم نے کس کو اپنا آئیڈیل بنا لیا، ہم کس کی طرح بننا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ جن کے کپڑے بہت عمدہ ہوتے ہیں، یا وہ لوگ جو کہ بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں، یا ان لوگوں کی طرح ہم بننا چاہتے ہیں جو کہ بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں۔ ہم لوگوں نے اپنا سوچ کا معیار ہی بدل لیا، حالانکہ اصل معیار جو اپنانا ہے وہ صحابہ اکرام کو اپنانا ہے، ان کی زندگیوں پر جیسے ان کا طرز عمل تھا اس کو ہم نے اپنانا ہے۔ لہٰذا ہم نے اس رمضان میں صحابہ اکرام کی زندگی پر بھی غور و فکر کرنا ہے تاکہ ہم ان جیسا بن سکیں، ان کی جو صفات تھیں ان کو ہم اپنا سکیں، اور اپنے بچوں کو بھی ہم بتائیں کہ وہ صحابہ کس طرح کے صحابہ تھے، کتنی ان میں خودداری تھی، کس قدر ان کا ایمان مضبوط تھا، اور اللہ کے کس قدر وہ قریب تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نصیحتیں تھیں، جو احادیث تھیں، اس پر کس قدر وہ لوگ عمل کرنے والے تھے۔ لہٰذا ہم نے اپنے بچوں کے ذہن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام اور صحابیات کو بھی رول ماڈل بنانا ہے۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن سلام کی زندگی اگر پڑھی جائے، اس کے متعلق اگر سرچ کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس قدر اسلام کو قبول کرنے والے تھے، کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں تو اسلام کو قبول انہوں نے کیا، اور اس طرح قبول انہوں نے کیا کہ جیسے کوئی پیاسا پانی کے گھاٹ کی طرف لپکتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی زندگی سے ہم نے اور بہت کچھ سیکھا کہ ہماری زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر رہنا چاہیے، ہر لمحہ ہر کام کے دوران اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن سلام کرتے تھے، اور اپنی زندگی کو انہوں نے دین کی تبلیغ کے لیے وقف کر دیا، دین کی تعلیم حاصل کی، اس پر عمل کیا، اپنی شخصیت میں صحیح دین کو لے کر آئے، اور ساری زندگی اپنی دین کی تبلیغ میں انہوں نے صرف کر دی۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اگر پڑھا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کس قدر مشکلات کا سامنا کیا، لیکن وہ ثابت قدم رہے، گھبرائے نہیں، اللہ پر توکل کیا اور اللہ ہی سے مدد مانگی۔ اور آج ہمارا کیا عالم ہے کہ ہمارے نزدیک ہر چیز ہے، ہم آرام سے علم بھی سیکھ سکتے ہیں، علم سکھا بھی سکتے ہیں، اور عمل کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہے، کیونکہ ہم ایک آزاد ملک میں ہیں جہاں پہ ہم اسلام پر پورا عبور حاصل کر سکتے ہیں، اس کو اپنا سکتے ہیں۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے کام ہی نہیں ختم ہوتے، ہمارے جو معاملات ہیں، جو زندگی پہ ہم نے ذمہ داریاں خود پر ڈال لی ہیں، اسی سے ہم لوگ باہر نہیں نکل سکتے، لیکن وہ لوگ
کیا لوگ تھے وہ! حضرت سلیمان فارسی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ بہت یقین تھا ان کو اپنے اللہ پر، اس قدر پختہ ایمان تھا اور ہر معاملے میں وہ اللہ پر بھروسہ کرتے تھے، اور ان کے دل میں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بے انتہا تڑپ تھی، اور اسی تڑپ کی وجہ سے انہوں نے اپنے باپ کی دولت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور مشکلات کا سامنا کیا، گھر سے نکل گئے۔ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور اس امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ سبحان اللہ! کیا ان میں خوبیاں ہوں گی، کیا صفات ہوں گی اس صحابی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو امت کا امین قرار دیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی زندگی سے متعلق اگر ہم لوگ معلومات حاصل کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مشکل میں چاقو چوبند رہ کر دل و دماغ سے صحیح فیصلہ کرنے کی انسان میں صلاحیت ہونی چاہیے، کہ جتنی بھی مشکلات پریشانیاں آئیں انسان کو ذہنی طور پر اس قدر مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ اسلام سے ہٹے نہیں، اپنے فیصلے جو ہیں وہ شریعت کے مطابق کرے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو کر وفات پائی انہوں نے، اور وہ اس قدر تبلیغ کا ان کو شوق تھا کہ موت کے وقت بھی لوگوں کو عبادت، عمرہ و حج، آپس میں اچھے تعلقات پر قائم رہنے کی نصیحت کرتے رہے۔ اسی طرح حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے متعلق اگر پڑھا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو سابقہ زندگی پر ندامت اس قدر تھی ان کو، اپنی غلطیوں کا اس قدر وہ شرمندہ ہوتے تھے سوچ کر کہ وہ نیکیاں کرتے چلے گئے اور دوسروں سے سبقت اختیار کر لی۔ پھر قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی، قرآن کو زبانی یاد کیا اور نیکیوں کا بیش بہا خزانہ جمع کر لیا۔ اسی طرح اگر ان کی زندگی کے متعلق اور بھی پڑھا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو یہ نصیحت کی کہ بیٹی کا رشتہ کرنے میں مال سے زیادہ دینی حالت کو ترجیح دی جائے اور اپنی زندگی مسافر کی طرح گزاری جائے۔ لہٰذا ہمیں صحابہ اکرام کی زندگی پر بھی غور و فکر کرنا ہے، ان کی صفات کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو زندگیاں ہیں اور باقی جو صحابیات ہیں امہات المومنین ہیں، ان کی زندگی کے متعلق اگر ہم لوگ پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر ایمان کی مضبوطی تھی، قرآن سیکھنے کا، تبلیغ کرنے کا، دین کا علم حاصل کرنے کا کس قدر ان میں شوق اور جذبہ تھا، کہ عورت ہونے کے ناطے جہاں پر وہ باقی ذمہ داریاں اپنی پوری کر رہی تھیں لیکن ساتھ وہ دین کے کام پر کس طرح وہ گامزن تھیں، دین کی سربلندی کے لیے انہوں نے کیا کچھ کام کیا، یہ سب ہمیں معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہم بھی اس کار خیر میں کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈال سکیں۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔